अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये बाचा खान की याद में जो अभी हाल ही में कहें कि कल प्रोग्राम हुआ है और इसमें जो हामिद मीर ने गुफ्तगू की है, तो इसमें सुनते हैं कि किस किस हवाले से उन्होंने क्या क्या मुतालबात किए हैं हुकूमत से और क्या क्या हुकूमत को मशवरे दिए हैं। इसके अंदर क्या एक्सटेंशन के ऊपर इन्होंने बात की है और इख्तलाफ राय आप सबका हक है। एक्सटेंशन के हवाले में तो मामले में तो हम भी नहीं हैं, हम भी कहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए। जब मुद्दत ख़त्म हुई तो ख़त्म, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी जर्नल मरनल कर्नल को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क के साथ जो हाल किया उन्होंने, ये आपके सामने है। लेकिन फिल वक्त ये हामिद मीर साहब और जो उन्होंने 124A की वजाहत भी की है और ये गद्दारी क्या होती है और ये किस पर लागू होती है और क्यों होती है, ये सारी गुफ्तगू इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि हुजूर वाला आप महंगाई को तो खत्म नहीं कर सकते, और ये कम से कम 124A को तो खत्म कर दो। लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि सारी उम्र तो आपने हुकूमत में नहीं रहना, कभी ना कभी तो आपने भी ऑपोजिशन में आना है कि आप महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कवानीन जो है वो मंजूर कर ले कि अगले इलेक्शन में आप थोड़ा सा सर उठा के अवाम के पास जा सकें। तो एक और तजवीज़ मेरे पास ये है कि आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातों ने एक इंतहाई शर्मनाक फैसला किया था कि आप सब ने मिलकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी और पार्लियामेंट से उस शर्मनाक कानून को आपने मंजूर करवाया। कितनी शर्म की बात है। तो अब आपसे गुजारिश यह है कि कुछ अपने गुनाहों का कफारा अदा करें और इसी पार्लियामेंट के जरिए, जिसने वो कानून पास किया था, इसी पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून पास करें और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक को हमेशा के लिए बंद करें, उस पर पाबंदी लगा दें। और जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के खिलाफ मुजामत करता है, ये कहते हैं तुम गद्दार हो। कैसी अजीब बात है कि जो कहते हैं पाकिस्तान नहीं तोड़ना वो गद्दार है और जो कहते हैं पाकिस्तान तोड़ना वो मुहिब्बे वतन है। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कल को फिर फवाद चौधरी यही 124 आप पे दोबारा लगा देगा। तो ये जो एक खेल तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों पे लाहौर में 124A का मुकदमा कायम हुआ। अब आपने वही 124A जो है वो PTI वालों पे लगानी शुरू कर दिया। तो फर्क क्या रहा आप में? अली वजीर पे भी यही 124A लगी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली वजीर को 124A में अंदर करने में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें हैं, दोनों एक पेज पे रही हैं, दोनों ने एक दूसरे से ताउन किया है। अब सिर्फ मेरे पास फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैं सिर्फ ये 2 ही ख्वाहिशें जो हैं, 2 ही मुतालबात रखता हूं, क्योंकि इस कौमी असम्बली में 125 सीटें खाली हैं, ऑपोजिशन है नहीं है। आपने सिर्फ एक रजा रबानी का बिल पास करना है और एक वो जो पिछला आपने एक कौमी जुर्म किया था जनरल बाजवा को खुश करने के लिए, उसका कफारा अदा करना है। उसके लिए आपके पास मतलूबा मेजॉरिटी इस हाउस में मौजूद है, सिर्फ आपने थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करना है। देखते हैं कि आप में ये जुर्रत है या नहीं। अगर हां तो शायद ANP मजीद कुछ अरसा आपके साथ चले और हम खामोश रहे, लेकिन अगर नहीं तो फिर ANP भले आप लोगों के साथ चले, हम खामोश नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आ रहा था तो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक ऐलान किया है, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर उन्होंने इजाफा कर दिया। तो जाहिर बात है अभी हुक्मरान जो हैं वो भी यहां पे आएंगे, वो भी आपसे बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से वादे करेंगे। तो ये महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे IMF से डिक्टेशन लेते हैं, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, सारे IMF की चौखट पे हाजिरी देते हैं और IMF को ही पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते हैं। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं
کہ یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اسٹیج پہ، اس کا نام ہے رضا ربانی. ان صاحب نے 2 سال پہلے سینٹ میں ایک بل پیش کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں لوگوں کو غدار بنانے کا جو قانون ہے جو انگریزوں نے اس ملک میں نافذ کیا تھا 124 اے، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں پہ لگ چکا ہے، جس کا میں بھی شکار ہو چکا ہوں، تو 124 اے ختم کیا جائے تو کل کو پھر فواد چودھری یہی 124 اے آپ پہ دوبارہ لگا دے گا. تو یہ جو ایک کھیل تماشا پاکستان میں چل رہا ہے کہ باچا خان سے آپ شروع ہوئے تھے، اس کو آپ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا، بات چلتی گئی حسین شہید سہروردی پہ آئی، پھر اسی مقدمے میں آپ نے بے نظیر بھٹو کو ٹرائی کیا، پھر اسی مقدمے میں نواز شریف صاحب جو ہیں 2 سال پہلے، اور اب 124 اے کا قانون سینٹ سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں آیا ہوا ہے. تو جو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو ایک تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ 124 اے کو ختم کریں، اور دوسری گزارش ہے، جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایمل خان صاحب آئے، انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دیں. جب انہوں نے مجھے کتابیں دیں تو یہ کتاب سب سے اوپر تھی. میں نے کہا خان صاحب یہ کتاب تو آپ بہت سال پہلے 25-30 سال پہلے جب چھپی تھی، فاروق قریشی صاحب نے جب یہ کتاب چھاپی تھی تو میں نے اسی وقت پڑھ لی تھی. تو دوسری کتاب انہوں نے مجھے دی پرویز خان صاحب کی، سامنے بیٹھے ہیں، انگریزی میں باچا خان پہ جو کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. میں نے کہا یار یہ کتاب تو ہے، یہ پچھلے سال میں نے جو باچا خان مرکز میں جو آپ کا فنکشن ہوا تھا ادھر میں نے تقریر میں اس کتاب کا ذکر کیا تھا، یہ بھی میرے پاس ہے. تو پھر وہ چلے گئے اور کافی دیر بعد واپس آئے، اور انہوں نے پھر مجھے کچھ مزید ایسی کتابیں لا کے دی جن کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. ان میں سے بھی کچھ میں نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بار بار اب واپس کرنا اچھا نہیں، میں نے ان سے وہ ریسیو کر لی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ باچا خان اور ولی خان کے جو نام لیوا ہیں ان کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، کلاشنکوف کے ساتھ نہیں ہے. اور کہا کہ کمیشن بننا چاہیے جس میں فیصلہ کیا جائے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا. تو وہ کمیشن جو ہے نا، وہ تو اس میں میرے جیسے لوگ تو نہیں شامل ہو سکتے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی پارٹی ہیں، کیونکہ ہم تو آپ غداروں کے ساتھی ہیں. تو کمیشن میں تو وہ لوگ شامل ہوں جن پہ کسی نے کبھی کوئی الزام نہ لگایا ہو. لیکن میں آج آپ سب حاضرین جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کو یہ دعوت دوں گا، اور خاص طور پہ رضا ربانی صاحب کو، کہ یہ کتاب ضرور پڑھ لیں. یہ کتاب جو ہے نا، اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں. اور اس میں ایک ولی خان صاحب کا انٹرویو ہے جو اختر کشمیری صاحب نے کیا تھا، اور اس انٹرویو میں ولی خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس کس طریقے سے پاکستان بننے کے بعد کس کس طریقے سے ہمیں بلیک میل کیا گیا، دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، اور پھر سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ اقتدار میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو منسٹری دیں گے، چیف منسٹری دیں گے، آپ بس ہمارے ساتھ شامل اقتدار ہو جائیں. اور کہانی پتہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ سکندر مرزا سے. اور سکندر مرزا جو ہے اس نے ایک دفعہ، ولی خان صاحب کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ مجھے اس نے کسی طریقے سے بڑی مشکل سے ملاقات پہ راضی کیا. میں ملاقات کرنے چلا گیا، میں نے کہا چلیں یہ ہمارے علاقے میں کبھی پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے، کمشنر بھی رہا ہے، تو مل لیتے ہیں. تو اس نے بڑی خوشامد کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل اقتدار ہو جائیں. تو ولی خان صاحب نے اپنی جان چھڑائی. جب وہ جان چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوا تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے رضا ربانی صاحب، ولی خان صاحب کہتے ہیں میں اس کے دفتر سے بھاگ اٹھا. تو میں جب بھاگ کے باہر نکلا تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا. سکندر مرزا صدر پاکستان ولی خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگا. تو ولی خان رکے، انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، تم صدر پاکستان ہو، میرے پیچھے بچوں کی طرح بھاگ رہے ہو، میں نے تمہاری حکومت میں شامل نہیں ہونا، لوگ کیا کہیں گے، گارڈ بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ. بچوں کی طرح ضد کی.
پھر ایک اور واقعہ ہے، وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ وہ کافی سال گزر گئے، باچا خان اور ولی خان نے کافی سال جیلوں میں گزار دیے، تو ایوب خان جب صدر پاکستان تھا تو ایوب خان نے بھی ولی خان صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، آپ کی ذہانت کا بڑا قائل ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو ولی خان بابا نے کہا آپ کو میری کیا مدد چاہیے؟ تو ایوب خان نے کہا ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو ولی خان صاحب نے کہا کہ بتائیے کیسے مضبوط بنانا ہے؟ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنرل ایوب خان نے ولی خان بابا سے کہا کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مشرقی پاکستان ہے اس سے جان چھڑا لے، اور آپ اس میں میرا ساتھ دیں، کسی طریقے سے ان بنگالیوں سے جان چھوٹ جائے تو یہ پاکستان بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جناب یہ پاکستان جو ہے یہ 1971 میں نہیں ٹوٹا، یہ پاکستان تو 1962 میں ٹوٹ گیا تھا، جب ایوب خان نے صدارتی نظام اس ملک پہ نافذ کیا اور جسٹس منیر کو یہ اسائنمنٹ دی پاکستان توڑنے کی، اور نہیں توڑ سکا کیونکہ ولی خان، باچا خان، نواب زادہ نصر اللہ خان اس قسم کے جو جمہوریت پسند تھے وہ ایوب خان کے راستے کی رکاوٹ تھے۔ تو آخر کار پھر ایوب خان نے وہ جو راستے کی رکاوٹ تھی اسی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی 1969 میں، جب ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی ڈیک جب بنی تو اس وقت بھی ولی خان صاحب کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاست پاکستان ہے جس کے کچھ اداروں پہ عثمان کاکڑ صاحب کے ہونہار برخوردار نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں تنقید کی ہے، یہ خود پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ محب وطن ہمیں اپنی تقریبات میں نہیں بلاتے، اور ابھی وہ ہو سکتا ہے سمجھے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب ایوب خان صاحب کی اولاد ابھی بھی سیاست میں ہے، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اس کی تردید کرو، کسی نے تردید نہیں کی، اس سال بھی کہتا ہوں کہ اس کی تردید کرو، کوئی تردید نہیں کرتا۔ پتہ کیوں نہیں تردید کرتے؟ کیونکہ ایوب خان نے یہ بات صرف ولی خان صاحب سے نہیں کی تھی، اس نے اور بھی بہت جگہ یہ بات کی، اور وہ بات جو ہے وہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اگر کبھی کوئی کمیشن بنا تو ہم اس کمیشن کو وہ ہسٹوریکل ایویڈنس دیں گے کہ جو بات ایوب خان نے ولی خان سے کی وہی بات ایوب خان نے اپنے وزیر قانون جسٹس منیر کے ساتھ کی، اور جسٹس منیر نے بھی وہ بات اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھ دی ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے بلایا، یعنی وزیر قانون کو بلایا، اور کہا کہ میں تمہیں ایک ٹاسک دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ ٹاسک یہ ہے کہ یہ جو بنگالی ہیں ان سے جان چھڑاؤ۔